اللہ کے نبی کی بیوی کے اوپر اتنا گھناؤنا الزام لگایا گیا، منافقوں نے اس معاملے کو بہت اچھالا، اور 3 صحابہ کرام بھی ان منافقوں کے جھانسے میں آ گئے۔ ایک کا نام تھا حسان بن ثابت اور ایک کا نام تھا جو حضرت زینب کی بہن تھی حمنہ بنت جہش، اور اسی طریقے سے ایک تیسرے صحابی، 3 صحابی ایسے تھے جو اس معاملے میں انوالو ہو گئے، باقی سارے منافق لوگ تھے۔ 1 مہینے تک اللہ کے نبی ٹینشن میں رہے، تکلیف میں رہے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت عائشہ اپنے مائکے جا چکی ہیں، لمبا واقعہ میں شارٹ کر رہا ہوں۔ مدینہ پہنچ حضرت عائشہ اپنے مائکے ہیں، اللہ کے نبی آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے، باپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے ماں سے کہا آپ جواب دیجئے، ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں کھڑی ہو گئی، میں نے کہا کہ آج اگر میں اپنی صفائی میں کہوں گی کہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، تو کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا، اور اگر میں یہ کہہ دوں میں نے غلط کام کیا ہے، سب میری بات کا یقین کر لیں گے۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، میں وہی بات کہوں گی جو حضرت یوسف کے باپ نے کہی تھی، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ میں آپ سب کی اس بات پر بس صبر سے کام لیتی ہوں اور اللہ سے مدد مانگتی ہوں۔ اتنا حضرت عائشہ نے کہا اور چپ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی پیشانی پر پسینے کے قطرات نمودار تھے، اللہ کے رسول کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نظر آنے لگے، جو اس بات کا سنکیت تھے، علامت تھی، نشانی تھی کہ اب قرآن کی آیتیں آپ کے اوپر اترنے والے۔ تھوڑی دیر کے بعد سورہ نور کی 10 آیتیں اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور سورہ نور کی ان 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی پیاری بیوی حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کرتا ہے، ان کی بے قصوری کا اعلان کرتا ہے، ان کی بے گناہی کا اعلان کرتا ہے، اور انہی 10 آیتوں میں یہ آیت بھی اتری لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ اے مسلمانوں، جب تم نے یہ خبر سنی، تمہارے نبی کی بیوی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا، جب تم نے یہ خبر سنی تو تم نے اپنے نبی کی بیوی کے ساتھ اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا الزام ہے؟ یہ ہے اسلام کی تعلیم میرے بھائی، بدگمانی سے بچو، تحقیق کرو، کوئی خبر آئے کسی کے بارے میں اندھا دھند مان مت لو۔ آج ہمارا خاص طور سے نوجوان طبقہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ میں چینل والے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ہنگامے کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، لیکن آپ سوچیں کہ آج اگر ہم یہ پابندیاں لگا رہے ہیں کہ چینل والے ریکارڈنگ نہ کریں تو ہم کیوں پابندیاں لگا رہے ہیں؟ بھئی ہمارا کیا نقصان ہے اگر یہ ریکارڈنگ کریں؟ آج کتنے چینل والے ہیں، میں کس کا نام لوں کس کا نہ لوں؟ میری تقریر کے ساتھ، مولانا جرجی صاحب کی تقریر کے ساتھ اور دوسرے علماء کی تقریر کے ساتھ اتنے گندے اور گھناؤنے فوٹو لگا رہے ہیں کہ آپ حیرت کریں گے میرے بھائیوں۔ ایک دینی تقریر ہے، ایک عالم دین، ایک مقرر ہے، آپ اس کی تصویر ننگی عورتوں کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ اب کوئی چینل والا کہتا ہے صاحب ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم کس کے اوپر بھروسہ کریں؟ ہم تو ان چینل والوں کو بھی جانتے ہیں جو بڑے پاک صاف ہیں، ان کے بھی 100-200 ویڈیوز میں سے کوئی ایک ویڈیو کا تھمبنیل آپ کو ایسا مل جائے گا جس میں ویو پانے کے لیے انہوں نے ایسا تھمبنیل لگایا ہے، غلط اس میں لڑکیوں کی تصویریں لگائی ہیں۔ ایک تقریر میں نے اپنے ایک فیملی کا واقعہ بیان کیا، اپنی بیوی کا ایک واقعہ بیان کیا، ایک چینل والے نے تھمبنیل بنائے مولانا کی بیوی کا واقعہ، ایک برقعے والی عورت کو لگا دیا، اور برقعے والی عورت بھی بڑی خوبصورت عورت، اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے اس کو میسج کیا کہ بھائی تم نے یہ لگایا ہے، اب دنیا والے تو یہی سمجھ لیں عبدالغفار صاحب کی بیوی ہے۔ تو اس نے ایک کام کیا کہ اب دوسری عورت کا فوٹو لگا دیا جس کا چہرہ ڈھکا ہوا، یعنی حرکت سے باز نہیں آیا۔ سوشل میڈیا بہت اچھی چیز ہے میرے بھائیوں، مگر آج ہم نے غلط استعمال کر کے اس کو خراب بنا ڈالا ہے۔ یوٹیوب اتنی خراب جگہ نہیں تھی، آج مجھے کہنے دیجئے چینل پر تقریریں آ رہی ہیں اور
تقریروں کے اوپر نان اسکیپیبل ایڈ آ رہے ہیں، 3-3 4-4 منٹ کے ایڈ آ رہے ہیں، مولانا کی تقریر سننے کے لیے آدمی بیٹھا ہے اور اس پہ میوزک اور گانا بج رہا ہے اور فضول قسم کے ایڈ آ رہے ہیں۔ کیوں یہ ایڈ آ رہے ہیں؟ علماء کے فتوے موجود ہیں کہ اگر ایڈ ناجائز اور حرام چیزیں اس ایڈ کے اندر آ رہی ہیں، وہ ایڈ صحیح نہیں ہے، اور جب ایڈ صحیح نہیں ہے تو اس ایڈ کے ذریعے انکم کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ علماء کے فتوے موجود ہیں، آپ پتہ کر لیجیے۔ میں مفتی نہیں ہوں، میں فتویٰ نہیں دیتا ہوں، لیکن جو ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے فتوے آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حالات ہے میرے بھائی۔ ہمارا نوجوان، ابھی فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، ایک ویڈیو آج کل بڑا وائرل ہو رہا ہے صاحب، بیت المقدس کی چھت پر مجاہدین کھڑے ہوئے ہیں جھنڈا لے کر کے اور نعرے تکبیر اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اور کوئی اذان دے رہا ہے، سارا ویڈیو فیک ہے، بالکل فرضی ویڈیو ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو ہے، کوئی فوٹو ہے، اس کو آپ شیئر کرنے کے پہلے قرآن کی اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے کوئی آئے تو تحقیق کر لو، جانچ لو خبر صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یہ اصول بتا دیا اسلام نے کہ ہم ایک سٹیزن، ایک ریسپانسیبل سٹیزن بنے، ایک ذمہ دار ناگرک بنے، ہم کوئی ہر سنی سنائی بات کو پھیلانے والے نہ بنے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، نام ہے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے صاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ یہاں سے، جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، آپ نے ٹال دیا۔ دوسرے دن پھر آئے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، آپ نے پھر ٹال دیا۔ تیسرے دن پھر آئے، آپ نے پھر ٹال دیا۔ چوتھے دن آئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، آپ نے فرمایا کس چیز سے پاک کر دوں؟ اے اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں، میں نے زنا کر لیا ہے، میں نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کر لی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اسلام کے اندر زنا کی سزائے موت ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے، پاک کر دیجئے مجھے، دنیا کی سزا جھیل لوں، آخرت میں سزا نہ جھیلنا پڑے۔ اے اللہ کے نبی مجھے اس کی سزا دے دیجئے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا ابھی جنون، ذرا پتہ لگاؤ کہ ان کا دماغ صحیح ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ پاگل پن کا دورہ ان کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ صحابہ نے تحقیق کر کے بتایا اے اللہ کے نبی یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے دماغ میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اشرب الخمر، ذرا پتہ تو کرو یہ شراب پی کر کے تو نہیں آئے، کہیں نشے کی حالت میں آ کر کے یہ بات تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے چیک کیا، کہا نہیں ہے اللہ کے نبی یہ نشے کی حالت میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور گڈھا کھودا گیا اور حضرت ماعز اسلمی کو اس گھٹے کے اندر ڈالا گیا اور پھر رجم کر کے ان کو سزا دے دی گئی۔ اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ ان کو سزا نہیں دے دی، آپ نے تحقیق کر لی، اور جب تحقیق کے سارے مرحلے پورے ہو گئے اس کے بعد آپ نے اور آگے بڑھیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک نبی کا واقعہ بیان کرتا ہے، نبی کا نام ہے سلیمان علیہ السلام۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی بھی سکھائی تھی، پرندوں کی بولیوں کو بھی یہ سمجھ لیتے تھے، سن لیتے تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بہت بڑا امپائر دیا تھا، بہت بڑی حکومت دی تھی، پرندوں پر بھی ان کی حکومت تھی، اور حضرت سلیمان روزانہ پرندوں کو اور تمام جو ان کے حکومت کے دائرے میں آتے تھے ان کو چیک کرتے تھے۔ ایک مینیجر کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے انڈر میں جو چیز ہو اس کو چیک کرے۔ آپ کسی مدرسے کے ذمہ دار ہیں، کسی مدرسے کے مینیجر ہیں، کسی اسکول کے پرنسپل ہیں، آپ کی ذمہ داری آپ دیکھیں پڑھائی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ حضرت سلیمان نے جانچ کیا تو دیکھا ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے۔ قال ما لیا لا ارى الهدهد، کیا بات ہے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے۔ لأذبحنه، میں ہدہد کو سزا کے طور پہ ذبح کر دوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا تو ہدہد آ کر کے کوئی صحیح عذر بیان کرے کہ وہ کیوں غائب ہے، کیوں لاپتہ ہے۔ ابھی حضرت سلیمان یہ بات کر ہی رہے تھے کہ دیکھا ہدہد اڑ کے اس کو اللہ بلائے گا، اور بلانے کے بعد اللہ پوچھے گا تم نے میرے خاطر دنیا میں کیا کیا؟
وہ اللہ ان کی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور یاد کرے گا بھی. اس کے بعد جواب دے گا کہ اللہ رب العالمین میں جنگ کے میدان میں گیا, دین کو بلند کرنے کے خاطر کافروں سے لڑا, تلواریں چلائی, کافروں کو شہید کیا اور میں خود بھی شہید ہو گیا. اللہ بولے گا تم نے جھوٹ بولا, تم تو لڑے تھے اس لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, لوگ تجھے پہلوان کہیں, بہادر کہیں, تیری نیت یہ تھی. اور دنیا میں لوگوں نے تجھ کو بہادر کہا, پہلوان کہا. جاؤ اے فرشتو پکڑو اس کو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو اس کو, لے جا. نیک کام کیا اس نے لیکن نیت کے اندر گڑبڑی تھی, جہنم میں چلا گیا. اچھا, دوسرے مالدار کو بلائے گا اللہ, مالدار کو جس کو اللہ نے کروڑ پتی بنایا ہے, 10 لاکھ 20 لاکھ کا مالک بنایا ہے, 20 بیگھا زمین کا مالک بنایا ہے اللہ نے. مالدار کو پوچھے گا, ابے مالدار ادھر یہاں پوچھے گا. وہ مالدار آئے گا, کہا کتنی نعمتیں ہم نے تم کو دی تھی, یاد ہے؟ کہا ہاں اللہ بہت سی نعمتیں.